ہمارے پاس یہاں پر بچے جو آتے ہیں وہ ڈیجیٹل ایجوکیشن سیکھ رہے ہیں، ٹیب پہ وہ کام کرتے ہیں، جو گریڈ 1 سے لے کے گریڈ 3 تک ہمارے بچے ہیں وہ سیم ٹائم پہ بیٹھتے ہیں یہاں پر۔ ایجوکیشنل گیم ہی ہوتی ہے، گیم سے بچہ سیکھتا ہے۔ ہر 3 ماہ بعد ان کی اسسمنٹ ہوتی ہے، ڈیجیٹل اسسمنٹ بھی ہوتی ہے، اور جیسے فارمل اسکول میں ریٹن ہوتی ہے پیپر پہ، وہ بھی ہوتی ہے۔ 5 سال سے لے کے تو 14 سال تک کے بچے ہمارے پاس آتے ہیں۔ 2 سال میں ان کو یہ پرائمری کمپلیٹ کروا کے تو اگر وہ کسی دوسرے اسکول میں جانا چاہتا ہے وہاں پر اس کا ایڈمیشن ہے۔ ہمارے اس میں بیسک سبجیکٹ میتھ، انگلش، اردو ہوتا ہے۔ KG کے بچے جو ہیں وہاں سے ہم لوگ ٹریسنگ سے سٹارٹ کرتے ہیں ان کو۔ آدھی اشکال وہ کرتے ہیں اردو میں، اور انگلش میں بھی اسی طریقے سے، پھر جیسے مطلب جس طریقے سے بکس میں ہوتا ہے نا سٹیپ بائی سٹیپ اسکولوں میں، اسی طریقے سے ایپ بھی سٹیپ بائی سٹیپ ہے ہمارے۔ السلام علیکم جی، میں ہوں نعمان مقصود، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ باقی چیزیں تو آپ دیکھتے رہتے ہیں، لیکن اس بار ہم نے سوچا کہ آپ کو کچھ ایسا دکھائیں جو دیکھ کے آپ کو مزہ بھی آئے، اور آپ یہ سمجھ سکتے ہوں گے کہ جو بچے اسکولوں سے باہر رہتے ہیں اور تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے لیے وسائل نہیں ہوتے کہ وہ اچھی تعلیم کیسے حاصل کر سکیں اور ان کو تعلیم جو ہے وہ مفت مل سکے۔ تو آج ہم آپ کو ایسا ایک کانسیپٹ دکھانے جا رہے ہیں جس میں ایک تو تعلیم مفت مل رہی ہے، نہ صرف مفت دی جا رہی ہے بلکہ ان کو جدید طریقے سے جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ آپ دیکھ کے خود بھی حیران ہوں گے۔ میرا نام نگہت سرفراز ہے اور میں یہاں جونیئر جناح ٹرسٹ ڈیجیٹل مائکرو اسکول شریف آباد کیمپس میں ایز اے کوآرڈینیٹر کام کرتی ہوں۔ ہمارے پاس یہاں پر بچے جو آتے ہیں وہ ڈیجیٹل ایجوکیشن سیکھ رہے ہیں، ٹیب پہ وہ کام کرتے ہیں۔ یہ 2 گھنٹے کی ان کی کلاس ہوتی ہے، اور بیسک جو ان کے سبجیکٹ ہیں میتھ، انگلش، اردو، یہ تینوں سبجیکٹ یہاں پر کرتے ہیں۔ اور اس کا ڈیجیٹل ایجوکیشن کا ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ ٹائم سیو اس میں ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ مختلف ڈیفرنٹ کلاسز جو گریڈ 1 سے لے کے گریڈ 3 تک ہمارے بچے ہیں وہ سیم ٹائم پہ بیٹھتے ہیں یہاں پر۔ صحیح ہے۔ اور وہ اپنا اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسرا اس کا یہ ہے کہ وہ سیلف لرننگ ہوتی ہے، ہر بچے کے پاس اپنا ٹیب ہے، جیسے کہ ابھی آپ دیکھیں یہ انگلش کا کہہ رہا ہوگا، ٹھیک ہے، تو ان کے پاس اپنا ہیڈ فون ہوتا ہے۔ اچھا، تو یہ خود ہی ٹیب ان کو سکھا رہا ہوتا ہے، خود ہی سیکھ رہا اپنا لاگ ان ہوتا ہے ان بچوں کا، ان کا اپنی ID ہوتی ہے، اپنا لاگ کر کے وہ اپنا کام سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اور فیسیلیٹیٹر کا کام ہوتا ہے کہ یہ چیک کرنا کہ بچہ اس کا کوئی ٹیب کا مس یوز نہ کرے، بچہ گرائے نہ، اور بچے کو یہاں پہ پرابلم ہوتی ہے وہ ان کو بتاتی ہیں۔ لیکن اس میں دوسری جو بکس والا ہے اس کے حساب سے جو ہے بچے اس میں ایک تو شوق سے سیکھتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ اس میں ہمارے پاس وہ بچے بھی آتے ہیں جو کہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ کئی کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو 2 گھنٹے وہ یہاں پر پڑھتے ہیں اور پھر جاتے ہیں، پھر وہ اپنا کام بھی کرتے ہیں۔ اس طریقے سے ایک تو ان کی ایجوکیشن میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں آتی، وہ بھی ساتھ چلتی ہے، اور ساتھ ہی اگر جو ان کے گھر میں جو پرابلم ہے، ان کو کوئی فادر جو ہے وہ کام نہیں کر سکتے یا کوئی بھی پرابلم ہے تو وہ کام اپنا ساتھ ہو۔ اچھا میم یہ بتائیے گا کہ ان ٹیبس کے اندر آپ لوگ کیا کون سی ایپس ان کو ڈال کے دیتے ہیں تاکہ ہمارے دیکھنے والے بھی اگر چاہیں تو وہ بھی اس کی کوشش کر سکیں، اور اس میں سبجیکٹ کون سے ہوتے ہیں، ان کو کور کس طرح سے کرواتے ہیں آپ؟ جی، یہ ہمارے پاس ایک NGO ٹیچ دا ورلڈ فاؤنڈیشن کے نام سے ان کی ہم جو ایپس چلا رہے ہیں وہ ہمیں ایپ پرووائڈ کرتے ہیں۔ اچھا، اور اور اس میں کچھ ہماری یہ ہوتی ہیں وہ آن لائن، کچھ ہوتی ہیں ہماری جو آف لائن چل رہی ہوتی ہیں، اور یہ اسپیشل ایجوکیشن کی جو ہوتی ہیں وہی والی ایپس ہوتی ہیں۔ باقی اس میں کوئی بچہ مطلب ایجوکیشنل گیم ہی ہوتی ہے، گیم سے بچہ سیکھتا ہے۔ اور الحمدللہ ہمارے پاس جو بچے آئے تھے اس کا ہم لوگ 6 ماہ کے بعد کلاس ان کی چینج کرتے ہیں، ہر 3 ماہ بعد ان کی اسسمنٹ ہوتی ہے، ڈیجیٹل اسسمنٹ بھی ہوتی ہے، اور جیسے فارمل اسکول میں ریٹن ہوتی ہے پیپر پہ وہ بھی ہوتی ہے۔ اچھا، اب کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ٹیب پہ بچے کام کریں گے تو وہ ریٹرن نہیں کر سکیں گے، جبکہ نوٹ پیڈ پہ بچے یہاں پر کرتے ہیں، اور فرائیڈے والے دن ان کی ایکٹیویٹیز اور ریٹرن کام بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور الحمدللہ ہمارے یہاں پر گریڈ 3 2 سال ہمارے اسکول کو ہوئے، اور گریڈ 3 یہاں پر کمپلیٹ کر کے ہمارے دوسرے بچے گریڈ 4 اور گریڈ 5 میں گئے۔ ٹھیک ہے، اس میں ایج لمٹ جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے ان بچوں کی؟ مطلب کتنی ایج کا جو ہے منیمم آپ کی ایج کتنی لیتے ہیں تاکہ وہ بچے کو سمجھ میں بھی آ سکے اور وہ بچہ اتنا ٹرین ہو کہ وہ اس کو تھوڑی سی ہاؤ نہ ہو؟ کیونکہ یہ بچے میں دیکھ رہا ہوں کہ ان میں سے زیادہ تر بچے ایسے ہیں جنہوں نے ٹیب یہیں پر آ کے دیکھا ہوگا، ایسے ہی ہے، ایسے ہی، اور انہوں نے آ کے پھر ان میں سیکھا ہوگا۔ تو اس میں ایج کتنی آپ لیتی ہیں، اور اس کے بعد انیشیل ٹریننگ ان کی کس طرح سے ہوتی ہے کہ ٹیبس کے ذریعے ان کو پڑھایا جا سکے؟ ہمارے پاس ویسے بچے تو 5 سال کے آتے ہیں جو کہ ٹیب کو سنبھال سکیں اور اچھے طریقے سے سمجھ سکیں، اور یہ 5 سال سے لے کے تو 14 سال تک کے بچے ہمارے پاس آتے ہیں۔ اچھا، کچھ بچے ہمارے پاس وہ 4 شفٹ میں آتے ہیں جو بڑے بچے بھی ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے جو کسی وجہ سے ایڈمیشن انہوں نے نہیں لیا تھا، اور ان کے درمیان میں سے وہ سال، ظاہری بات ہے اگر ایک بچہ 10 سال کا ہوگا وہ پلے گروپ میں تو کہیں جا کے ایڈمیشن اس کا نہیں ہو سکتا،
تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ 2 سال میں ان کو یہ پرائمری کمپلیٹ کروا کے تو اگر وہ کسی دوسرے اسکول میں جانا چاہتا ہے وہاں پر اس کا ایڈمیشن ہو. یعنی 2 سال کے اندر آپ کوشش کرتے ہیں کہ 5ویں 2.5 تک سال وہ میں ہماری بچہ پرائمری تیار ہو بچہ جائے. کر لیتا ہے. ماشاءاللہ, مطلب 2.5 سال کے اندر وہ 5ویں جو ہے وہ اپنی کمپلیٹ کر لیتا ہے, اور اس کی اسیسمنٹ جو ہے وہ آپ ساتھ ساتھ دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ بچہ کس قابل ہوا ہے. اور جو بڑی ایج کے لوگ ہوتے ہیں جیسے ہو گئے, اور مطلب میری ایج کے ہو گئے, یا مطلب مجھ سے تھوڑے سے بڑے بھی ہو گئے, چھوٹے بھی ہو گئے, یعنی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 30 20 22 اس طرح کی ایج کے جو لوگ ہیں ان کو کس طرح سے پھر آپ لوگ ٹریٹ کرتے ہیں اگر وہ پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ آ سکتے ہیں یہاں پہ؟ یہاں پر ابھی فی الحال اس کیمپس میں تو نہیں ہے, لیکن اسمارٹ فون ہمارا انہوں نے JGT نے کیا ہوا بچوں کے لیے, جو کہ گھر میں بیٹھ کے کچھ ایسی مدرز ہیں جو کہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے, بچے بھی کام کرتے ہیں, اسمارٹ فون ان کو دیے ہوئے ہیں گھروں میں, تو ایپ جو ہے نا یہاں سے ان کو سینڈ کرتے ہیں, وہ وہاں پر بیٹھ کے کام کرتے ہیں, پھر ویک میں 1 دن وہ آ کے اپنا کام چیک کرواتے ہیں. اگر ان کے پاس وائی فائی گھر میں موجود ہے, اگر نہیں ہے تو وہ کیمپس میں آ کے بھی کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ آپ نے مجھے بتایا نہیں کہ ان کے اندر سبجیکٹ کون کون سے ہوتے ہیں اور اس میں کیا کیا چیزیں پڑھائی جاتی ہیں؟ ہمارے اس میں بیسک سبجیکٹ میتھ, انگلش, اردو ہوتا ہے, اور اس میں ساری چیزیں ہوتی ہیں. میتھ میں ایڈیشن, سبٹریکشن, ساری چیزیں جو ہے وہ بچوں کی اس میں ہوتی ہیں, ٹیبل ہوتے ہیں. اور اسی طریقے سے انگلش میں ان کے ڈیز نیم ہو گئے, فروٹ نیمس ہو گئے, اور سٹوریز بھی ہوتی ہیں ان کی, جس طریقے سے انگلش ریڈنگ میں ان کو ہیلپ ملتی ہے, اردو میں بھی اور انگلش میں بھی ایسے. ٹھیک ہے, جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے لیے آپ لوگوں کا لیول کیا ہوتا ہے ان کو سکھانے کا؟ اور جیسے یہ میں بچے دیکھ رہا ہوں 10 سال سے بڑے, یا 8 سال 9 سال یا اس سے اوپر کے جو ایج ہوتے ہیں, ان کا آپ کس طرح سے ان کو کیٹیگرائز کرتی ہیں اور پھر ان کو ایجوکیشن فراہم کی جاتی ہے؟ یہ جیسے ہمارا یہ ٹائم ٹیبل بنا ہوا ہے, یہ دیکھیں یہ ٹائم ٹیبل. ہمارے KG کے بچے جو ہیں وہاں سے ہم لوگ ٹریسنگ سے سٹارٹ کرتے ہیں ان کو. اچھا, KG ٹریسنگ پہ آتے ہیں, الف بے ABC, وہ ڈاٹس بنا کے. یہ ساری ٹریسنگ پہ وہاں پر ٹیب پہ سارا ان کا بنا ہوا ہے, جیسے کہ کاپیز پہ ٹریسنگ ہوتا ہے ویسے ہی ٹیب پہ ہے. یہ ٹریسنگ کرتے ہیں, پھر اس کے بعد جیسے آدی اشکال وہ کرتے ہیں اردو میں, اور انگلش میں بھی اسی طریقے سے, پھر جیسے مطلب جس طریقے سے بکس میں ہوتا ہے نا اسٹیپ بائی اسٹیپ اسکولوں میں, اسی طریقے سے ایپ بھی اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے ہمارے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کا جو کانسیپٹ ہے اس کو کب سے شروع کیا گیا JGT کی طرف سے, اور اس کے بعد اب تک اس سے کتنے بچے فائدہ اٹھا چکے ہیں, اور کتنے بچے ابھی اٹھا رہے ہیں, اور آئندہ آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں کہ اس پروجیکٹ کو کیسے لے کے چلنا ہے؟ ہمارے اسکول کو یہاں پر ڈیجیٹل کیمپس کو 2 سال ہوئے, اور یہاں پر ہمارے ڈیجیٹل میں جو ہے وہ 100 کی اسٹرینتھ ہوتی ہے مطلب پر ڈے. اچھا, ایک دن میں 100 بچہ آتا ہے پڑھنے. 25 بچے جو ہے نا وہ ہمارے ایک شفٹ میں ہوتے ہیں جی, 2 گھنٹے کی شفٹ ہوتی ہے. اور یہاں سے ہمارے جو ہیں وہ 13 بچے جو ہے یہاں سے پرموٹ ہو کے گریڈ 4 میں گئے ہیں. اچھا ماشاءاللہ, ڈیجیٹل سے 2 سال میں. صحیح ہے. تو اب انشاءاللہ فیب میں ان کے پیپر لیں گے تو ٹھیک ہے, ان 2 سالوں کے اندر اندازاً کتنے بچے اس سے فائدہ اٹھا چکے ہیں اس پروجیکٹ سے؟ اس میں ہمارے الحمدللہ کافی بچے, تقریباً ہمارے پاس 200 کے قریب بچہ جو ہے, اس میں سے کچھ بچے ایسے بھی ہیں جو کہ جب ایک اس میں انہوں نے سٹارٹ کر لیا پڑھنا, تو کچھ پیرنٹس ایسے بھی ہیں کہ ان کو اویئرنیس ہوئی ایجوکیشن کی, اور وہ یہاں سے کہیں گے تو وہ بچے مین اسٹریم ہو کے دوسرے سکولز میں بھی گئے ہیں یہاں. اچھا ماشاءاللہ, تو پھر آپ مانیٹر کس طرح سے کرتے ہیں ان بچوں کو کہ یہ بچے اب آگے گئے ہیں, اور مطلب ہوتا ہے نا کسی بچے کا آپ کو لگتا ہے کہ وہ بچہ بڑا برائٹ ہے, اس کو یا تو JGT کے ساتھ رہنا چاہیے اور وہ ساتھ پڑھتا رہے, یا پھر کہیں اور جا رہا ہے تو وہ ایک ریفرنس بن جائے جنا جونیئر ٹرسٹ کا, تو وہ کس طرح سے آپ لوگ دیکھتے ہیں؟ کچھ بچے ایسے ہیں جو کہ تھوڑی سی اگزامپل بن سکیں, کیونکہ جو ایجوکیشن ہے وہ ان کو فری مل رہی ہے, یونیفارمز فری مل رہے ہیں, ٹیبز ان کو مل رہے ہیں, اور کھانا پینا بھی ملتا ہے یہاں پر, باقی فیسلٹیز بھی آپ لوگ دیتے ہیں. اب ہمارا تو JGT کا تو یہی ہے کہ یہ تو میٹرک تک, بلکہ اس کے بعد بھی کچھ کمپیوٹر کورس کچھ بچوں کو یہ کرواتے ہیں, تو جو بچے یہاں پر ہوتے ہیں وہ تو آگے جاتے ہیں اچھے طریقے سے. اور کچھ بچے, اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ رینٹ پہ رہ رہے ہوتے ہیں. اچھا, تو یہاں سے جب وہ شفٹ ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے پھر بچے یہاں سے چلے جاتے ہیں, ادروائز نہیں جاتے. صحیح ہے. یہ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کے پاس آنے کے لیے, اتنی جدید تعلیم حاصل کرنے کے لیے ریکوائرمنٹس کیا ہوتی ہے, اور وہ آئے گا کیسے, اور آپ کے پاس کیسے آئے گا, اور یہاں پر پڑھنے کے لیے اس کے لیے والدین اس کے لیے وہ اگر آئیں تو ان کے لیے ریکوائرمنٹس کیا رکھتے ہیں آپ لوگ؟ ہم لوگ یہاں سروے کرواتے ہیں. اچھا, سروے ہوتا ہے یہاں پر, اور ان کو ہماری سرویئر جا کے ان کو بتاتی ہیں کہ ڈور ٹو ڈور چیک کرتے ہیں کہ کوئی بچہ ایسا ہو
اس کے لیے ہماری جو پولیو ورکر ہیں وہ بڑی ہیلپ کرتی ہیں. وہ بتاتی ہیں کہ یہاں پر اس گھر میں اتنے بچے ہیں جو کہ اسکول نہیں جا پاتے کیونکہ لوگ باہر سے جو آ رہے ہوتے ہیں ان کو اسکول کا تو نہیں پتہ ہوتا. ٹھیک ہے. وہ پھر آتے ہیں. اب جسٹ بچے کا اس کی ایج 5 سال اس کی ایج ہوتی ہے اور اس کا بے فارم یا برتھ سرٹیفکیٹ, کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کا وہ بھی نہیں بنا ہوتا, صحیح ہے. تو اس کے فادر کی جو آئی ڈی کارڈ ہوتی ہے اس کی فوٹو کاپی پہ ہم بچے کو ایڈمیشن دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ بتائیے گا, ظاہر ہے آپ لوگ ان بچوں کی ہیلپ بھی کر رہے ہیں, ان کو پڑھا بھی رہے ہیں, ان کو یونیفارم دے رہے ہیں, باقی ساری فیسلٹیز دے رہے ہیں. ان کی اگر ہیلپ کرنی ہو تو ہم لوگ کیسے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ پاکستان دیکھ رہا ہے آپ کو, پوری دنیا دیکھ رہی ہے اس چینل کے واسطے سے, تو کیسے ان بچوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں اور کیسے اس کار خیر میں حصہ لے سکتے ہیں؟ انہیں بس یہی اس جے جے ٹی کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ وہ مزید اسکول کیمپس اور بنائے اور بچے جو ہے نا وہ, کیونکہ اگر ہم کسی بچے کو کوئی پیسے دے کے ہیلپ کرتے ہیں تو وہ اس کی ایک دن اس کی ہیلپ نہیں ہوگی بلکہ اس کو اور ہی زیادہ ہم غلطی کریں گے. لیکن بچے کو ایجوکیشن دے کے جے جے ٹی کی سپورٹ کریں تاکہ وہ مزید کیمپس بنائے اور مزید بچے. کیسے کر سکتے ہیں؟ ڈونیشن کے ذریعے, اور دینا ہے تو کیسے کرنا ہے اور کیسے شامل ہو سکتے ہیں؟ ڈونیشن کے ذریعے, بچوں کو ڈونیشن کے ذریعے تاکہ مطلب مزید اسکول کے لیے اسکول بنے. تو صحیح ہے. تو اس ویڈیو کے اندر آپ نے دیکھا کہ ان بچوں کی تعلیم کے لیے کس طرح سے کوشش کی جا رہی ہے. اگر آپ شامل ہونا چاہتے ہیں ان بچوں کی کفالت کے لیے اس ٹیم کے ساتھ, جے جے ٹی کی ٹیم کے ساتھ, یہ دیکھیں کتنے پیارے پیارے بچے ہیں, یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو پڑھ رہے ہیں, اور آپ کا ظاہر ہے ہم سب کا مستقبل ہے, اور اس جیسے بچے جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں اپنے والدین کے لیے, اپنے ملک کے لیے. اور اس طرح کی جدید تعلیم آپ کہیں بھی نہیں دیکھتے ہوں گے کہ فری ان بچوں کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے. اور نہ صرف یہ تعلیم دی جا رہی ہے بلکہ ان کو یونیفارم, ان کے لیے کھانے کا بندوبست, ان کے لیے راشن کا بندوبست اور باقی کام بھی جو ہے وہ جنیات جونیئر ٹرسٹ جو ہے وہ کر رہا ہے پورے پاکستان کے اندر. اور ان کی کوشش ہے کہ جو بچے آؤٹ آف اسکول ہیں, جو بڑے آؤٹ آف اسکول ہیں, جن کے لیے اسکولس تو ہیں لیکن وہ اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ان اسکولز میں یا ان یونیورسٹیز میں یا ان بڑے اداروں کے اندر جا کے پڑھ سکیں, تو اس میں ہیلپ اگر آپ کرنا چاہیں, آپ اس ٹیم میں شامل ہونا چاہیں, تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ایک بچے کی کفالت جو ہے وہ اپنے ذمہ لے سکتے ہیں, کسی ایک بچے کی کوئی فیس جو ہے وہ اپنے ذمہ لے سکتے ہیں. تو اس کا طریقہ جو ہے وہ ظاہر ہے آپ کمنٹ کر کے اس ویڈیو کے ہمارے چینل کے تھرو جو ہے وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں, اور اگر آپ جائیں ان کے پیج کے اوپر تو وہاں سے بھی آپ کو یہ تمام جو انفارمیشن ہے وہ مل سکتی ہے. ویڈیو کیسی لگی اس سے متعلق ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.